بلے کا نشان اب واپس مل گیا ہے اور پارٹی بحال ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے سابق چیف جسٹس عطا بندیال ریلیف دیا کرتے تھے تحریک انصاف کو، اب وہ پشاور ہائی کورٹ دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف کو واپس مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے عبوری ریلیف دے دیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ 7 جنوری تک کا وقت ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ اس فیصلے کو کہاں اب چیلنج کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں۔ آج کل عدالتوں میں چھٹیاں ہیں، سنگل بینچ نے سماعت کی اور کہا کہ قانون ہی نہیں ہے کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا۔ یہ جج صاحب کی رائے ہے، کامران حیات صاحب ہیں جج صاحب جنہوں نے سٹے دیا ہے۔ اس پر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ناظرین۔ دوسرا معاملہ ہے شاہ محمود قریشی جیل کے اندر رہیں گے جی، نظر بندی کا قانون ہے جی، ان کی رہائی نہیں ممکن ہوئی۔ کیا معاملات ہیں؟ نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں، مریم نواز پہلے ہی اہل تھیں اور ان کے کاغذات درست قرار دے دیے گئے۔ یہ کیا صورتحال ہے، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس کامران حیات صاحب۔ انہوں نے آج پی ٹی آئی کی درخواست پہ سماعت کی ہے۔ بابر اعوان صاحب نے ایک رٹ دائر کی تھی اور 4 گھنٹے تک بیرسٹر علی ظفر جو ہیں سابق وزیر قانون، انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے منافی یہ فیصلہ دیا ہے اور پارٹی سمبل واپس لیا ہے، بلے کا نشان واپس لیا ہے اور یہ لے نہیں سکتے تھے۔ بیرسٹر علی ظفر نے 4 گھنٹے کے اپنے دلائل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے اور وہ پارٹی بنا ہوا ہے، وہ کوئی ادارہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پارٹی الیکشن کرائے تھے قانون کے مطابق کرائے اور الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پہ اپنا فیصلہ کیا۔ پھر جو مخصوص نشستوں والا ایشو ہے، وہ کوئی 227 نشستیں ہیں، جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان پہ جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان کی اسکروٹنی روک دی تھی الیکشن کمیشن نے۔ اب اس فیصلے کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے آگے بڑھتا ہے الیکشن کمیشن۔ اور یہ بلے کا نشان اب واپس مل گیا ہے اور پارٹی بحال ہو گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے رد عمل کا انتظار ہے۔ میں صرف 2-3 نکات اٹھاؤں گا۔ ایک تو آج کل جج صاحبان کی چھٹیاں ہیں، ہر جگہ ایک جج ہائی کورٹس میں موجود ہے، سپریم کورٹ میں بھی کم ہیں جج، اور یہ 6-7 جنوری تک ان کی چھٹیاں ہیں۔ جو سرکاری ایک وکیل وہاں پیش ہوئے وہ بار بار درخواست کرتے رہے کہ یہ معاملہ 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ اس پہ ابھی آرڈر نہ جاری کریں، لیکن جج صاحب بضد تھے کہ میں نے آج ہی آرڈر جاری کرنا ہے۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سابق چیف جسٹس عطا بندیال ریلیف دیا کرتے تھے تحریک انصاف کو، اب وہ پشاور ہائی کورٹ دے رہی ہے۔ اور ایمل ولی خان ہیں اے این پی کے رہنما، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں۔ وہاں وکلاء نے بھی کی کچھ تنظیمیں ہیں، انہوں نے بڑا احتجاج کیا ہے کہ یہ یک طرفہ انصاف اور یک طرفہ ریلیف تحریک انصاف کو دیا جا رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو اب عدالت ہے، چاہے وہ غلط فیصلہ دے چاہے صحیح فیصلہ دے، عدالت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کو برا بھلا کہتے تھے تحریک انصاف والے، وہاں سائفر کیس میں ضمانت ہوئی ہے
اور ان ججز نے ضمانت دی ہے جنہیں عطا بندیال صاحب اپنے بینچز میں شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ الیکشن کمیشن اب کے پاس کیا آپشن ہے؟ دو آپشن ہے کہ وہ اس عبوری حکم کو چیلنج کر دیں اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں، اور الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 اور جو تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے اس کا حوالہ دے کے یہ سارا ان کا الیکشن کا پروسیس سسپینڈ کیا تھا اور پارٹی کو سمبل واپس لیا تھا۔ تو بڑی اب ایک اور کہانی بڑی چل رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو میں ماضی کے 2-3 باتیں سے بتاؤں گا۔ جب تلوار واپس لی گئی تھی پیپلز پارٹی سے تو اس وقت بھی عدالتوں نے عبوری ریلیف نہیں دیا تھا اور انہیں متبادل نشان پیپلز پارٹی کو تیر لینا پڑا، جو اب تک چل رہا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو نون لیگ کے ساتھ ہوا، ان کے پاس سائیکل کا نشان ہوتا تھا، وہ واپس لیا گیا اور انہوں نے شیر کا نشان لے لیا، اور پھر اب تک شیر کا نشان چل رہا ہے۔ تو اس وقت کی عدالتوں نے بھی کوئی فوری ریلیف ان دونوں سیاسی پارٹیوں کو نہیں دیا تھا۔ تو تحریک انصاف اس لحاظ سے بڑی لکی ہے کہ ان کو عدالتوں سے عبوری یا فوری ریلیف مل رہا ہے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اب جو سٹوری میں نے کل دی تھی کہ 2431 امیدوار آئے ہیں تحریک انصاف کے، اور ایک طرف الزام لگتا ہے کہ کاغذات ہی نہیں ہیں میرے وصول کیے جا رہے۔ تو یہ ایک طرفہ پروپیگنڈے میں تو وہ ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے شاہ محمود قریشی کو آج جیل سے باہر آنا تھا۔ سائفر کیس میں سارا پروسیس مکمل ہوا، ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی، اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے انہیں 15 دن کے لیے پھر نظر بند کر دیا۔ یہ پرانے ہتھ کنڈے ہو گئے ہیں، انگریز کا زمانے کا بنا ہوا قانون ہے، عمران خان کے دور میں بھی استعمال ہوتا رہا، ہر دور حکومت میں استعمال ہوتا ہے، سیاسی مخالفوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے، کبھی 30 دن کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی جو ہیں، جب تک سائفر کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ اب تحریک انصاف کے وکلا خود کہہ رہے ہیں کہ جی جلد نعیم حیدر پنجوتا ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ عدالت بہت جلدی میں ہے، عدالت بہت جلدی میں ہے، اور عمران خان اور شاہ محمود کو سزا دی جا رہی ہے۔ 13 جنوری تک یا اس کے بعد تک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حنیف عباسی کی مثال میں یہاں کوٹ کروں گا۔ وہ الیکشن لڑ رہے تھے 2018 میں شیخ رشید کے خلاف، پولنگ سے 4 یا 5 دن پہلے ان کو سزا دی گئی اور رات 12 بجے جج نے فیصلہ سنایا، اور حنیف عباسی الیکشن نہیں لڑ سکے اور اس حلقے میں الیکشن ملتوی ہو گیا۔ تو وہ بھی ایک واقعات ہیں، کیوں نہیں اس کا اظہار کیا جانا ہوتا، بتانا چاہیے عوام کو، پتہ چلنا چاہیے اس وقت کی لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی اور اب کی کیا ہے۔ ناظرین، تیسرا معاملہ ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ تا حیات نااہل قرار دیے گئے ثاقب نثار کی طرف سے میاں محمد نواز شریف اہل ہو چکے ہیں، ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں۔ یہ نون لیگ والوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور کیونکہ اعظم نذیر تارڑ ایک بڑے پائے کے وکیل ہیں، انہوں نے قانون سازی کر لی تھی، الیکشن ایکٹ میں شک 232 نئی ایڈ کی تھی، جس میں سزا نااہلی کی مدت 5 سال کر دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ بھی اپنی ریمارکس میں کہہ چکی ہے، اور شاید 1 جنوری کو کیس لگا رہی ہے کہ تا حیات نااہلی۔ تو یہ ثاقب نثار نے جو ظلم کیے، ثاقب نثار نے جہانگیر ترین کو بھی نائل کیا تھا تا حیات کہ جی بیلنس کریٹ کرنا ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی میں، اس وقت یہ بات آئی تھی۔ اب وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھے،
تا حیات نیلی تو بن ہی نہیں سکتی تھی، کسی صورت بھی نہیں بن، لیکن وہ فرعون بنا ہوا تھا اس وقت ثاقب نثار، اور اس نے سزائیں دی، ایسی ایسی کام کیے. اب بڑی پڑی ہیں چیزیں. ثاقب نثار صاحب آئیں نا کسی دن، کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انٹرویو دیں نا کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو، بتائیں اپنی، اور پھر کسی دن ہو سکتا آئیں تو وہ جسٹس نسیم حسن شاہ کی طرح آ کے کہیں کہ ہم پہ تو دباؤ تھا جی، ہم نے تو اپنی نوکریاں بچائی تھیں اس لیے نواز شریف کے خلاف فیصلے کیے تھے. تو ناظرین، یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے. بہرحال تحریک انصاف والوں کو مبارک ہو کہ انہیں فی الحال ریلیف مل گیا ہے اور بلہ ان کو مل گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے عدالتی جو پروسیس ہے اس میں کیا نئی خبر آتی ہے. تو انشاءاللہ ناظرین جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.